خدا نے حضرت حوسی کو ایک طوائف جمر سے شادی کرنے کو کیوں کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، یہ 8ویں صدی عیسوی کا زمانہ تھا۔ یہ وہ دور تھا جب بنی اسرائیل اپنی تاریخ کے سب سے تاریک، خطرناک اور بدترین حالات سے گزر رہے تھے۔ فضا میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ گلیاں، بازار، محلے، ہر طرف ظلم، فساد اور بدکاری عام ہو چکی تھی۔ زنا، فحاشی اور بے حیائی اب سرعام سڑکوں پر دیکھنے کو ملتی تھی۔ مرد اور عورت کے ناجائز تعلقات اب کھلے عام تھے۔ بنی اسرائیل کا نظام انصاف بھی ٹوٹ چکا تھا۔ طاقتور ہی فیصلے کرتے تھے کہ سچ کیا ہے، اور مظلوم ہمیشہ بے یار و مددگار رہتا تھا۔ سود خوری اور دھوکہ دہی عام ہو چکی تھی۔ لوگ اپنی خواہشات اور نفسیات کے غلام بن گئے تھے۔ اللہ کی حدود کو توڑنا، احکام کی نافرمانی کرنا اور برائی کو عام کرنا اب ان لوگوں کے معمولات میں شامل تھا، بلکہ نبیوں کی تعلیمات اور حق کو چھپانا، انبیاء کرام کو تکلیف دینا اور شہید کرنا بھی معمول بن چکا تھا۔ دین اور توحید سے یہ لوگ دور ہوتے چلے گئے۔ معاشرے میں ظلم اور فساد بڑھتا ہی چلا گیا۔ ان کے دل سخت اور پتھر کی مانند ہو چکے تھے۔ نصیحت کو کوئی قبول نہیں کرتا تھا۔ لوگ اپنے دلوں میں کفر، غفلت اور عناد بٹھا چکے تھے۔ دین بھی بگڑ چکا تھا۔ وہ قوم جو اللہ کی عبادت کرتی تھی اب بتوں کے آگے سجدہ کرنے لگی تھی، یعنی لوگ بعل، اشترت اور دگن کے بتوں کے آگے جھکنے لگے تھے۔ وہی بت پرستی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ختم کر دی تھی، اب وہ دوبارہ زندہ ہو چکی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل نے سامری کے دھوکے میں آ کر سونے کا بچڑا بنا دیا تھا۔ لوگ اللہ کی بجائے اسے اپنا معبود سمجھنے لگے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بت کو توڑا اور اس کی عبادت بند کروائی، لیکن اب وہی بچڑا بنی اسرائیل میں دوبارہ زندہ ہو چکا تھا، اور لوگ اس کے سامنے جھکنے لگے، دھڑلے سے سجدے کرنے لگے۔ بلکہ عبادت کے لیے جو اللہ نے ہفتے کا دن مقرر کیا تھا، اب اس ہفتے کے دن بنی اسرائیل تجارت، سود اور دنیا داری کے کام کرنے لگے تھے۔ اس دن مچھلی پکڑنا یا ممنوع اعمال کرنا سب کھلے عام ہونے لگے تھے۔ ہر طرف فساد اور ظلم چھا گیا تھا۔ ہر دل نافرمانی سے بھرا ہوا تھا اور ہر آنکھ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد بنی اسرائیل کی سلطنت 2 ریاستوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ یروشلم کی دولت یہودیہ اور سامریہ کی دولت اسرائیل، ان دونوں ریاستوں میں باہم لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ لوگ ایک دوسرے پر ظلم کرتے، خون خرابہ عام ہو گیا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب بنی اسرائیل روحانی، اخلاقی اور معاشرتی طور پر کمزور اور گمراہ ہو گئے۔ اسی اندھیری اور گمراہ کن فضا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا فیصلہ کیا۔ بنی اسرائیل کی اصلاح انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے کی جاتی تھی، لہٰذا بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے اب ایک نبی کو بھیجا جانا تھا۔ وہ نبی جس کے آنے سے اندھیرے میں ڈوبی قوم کے دلوں میں روشنی بکھرے گی۔ وہ نبی جو اپنی قوم کی سرکشی، ظلم، فساد اور دین سے دوری کو ختم کرے گا، اور یہی نبی تھے حضرت حوسی علیہ السلام۔ ناظرین، یہ وہ نبی ہیں جن کی سیرت تاریخ میں اکثر چھپی ہوئی ہے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے یہ عظیم نبی کس طرح اپنے دور کے سب سے خطرناک حالات میں بنی اسرائیل کی رہنمائی کرتے تھے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے بنی اسرائیل کو گمراہی اور بگاڑ سے نکالا۔ اور ہاں ناظرین، سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ یہ بھی جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوسی علیہ السلام کو ایک بے حیا طوائفہ جمر سے شادی کرنے کا حکم کیوں دیا۔ یہ شادی بظاہر عجیب اور غیر معمولی لگتی تھی، لیکن اس کے پیچھے ایک گہرا سبق چھپا ہوا تھا۔ لہٰذا آج کی ویڈیو میں ہم نہ صرف حضرت حوسی علیہ السلام کی قیادت اور حکمت دیکھیں گے، بلکہ یہ بھی جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ہدایت دینے کے لیے ایسا کیا انتظام کیا
جو ہر ناظر کے دل میں حیرت، سوال اور سبق کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں حضرت حوثی علیہ السلام کی شخصیت اور ان کی زندگی کے اہم حقائق کے بارے میں۔ حضرت حوثی علیہ السلام کو بعض عربی روایات میں خوشایہ بن بیری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کا اصل نام حوثی ہی تھا اور اس نام کا مطلب ہے نجات دلانے یا بچانے والا۔ یہی نام ہمیں اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ حضرت حوثی علیہ السلام کی نبوت کا مقصد بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف بلانا اور انہیں گناہوں سے روکنا تھا۔ اسلامی اور یہودی روایتوں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت حوثی علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں اور انہیں گناہوں سے روکیں۔ حضرت حوثی بیری کے بیٹے تھے، یعنی ان کے والد کا نام بیری تھا۔ حضرت حوثی علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار اللہ کی طرف بلایا، لیکن بنی اسرائیل نے انکار کیا اور اپنے کفر و شرک پر قائم رہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ حضرت حوثی علیہ السلام کو اپنی قوم کی بے راہ روی دیکھ کر گہرا دکھ ہونے لگا، اور جب بھی وہ لوگوں کو بت پرستی یا برائی کرتے دیکھتے تو انہیں شدید غصہ اور رنج ہوتا۔ آسمانی کتاب توریت میں لکھا ہے کہ ایک دن شہر میں جشن کے موقع پر جب لوگ خوشی منا رہے تھے، حضرت حوثی علیہ السلام نے برائی روکنے کے لیے شہر کا دورہ کیا تو ان کی ملاقات ایک نیک اور بوڑھے شخص دبلام سے ہوئی، جو ایک سچا اور واحد خدا کی عبادت کرنے والا تھا۔ دبلام نے حضرت نبی کو بتایا کہ بادشاہ یروبام شہر کی خوبصورت لڑکیوں کو اپنے محل میں لا رہا ہے اور انہیں ناچ گانے، فحش کام کرنے اور زنا کے لیے مجبور کر رہا ہے۔ اس میں دبلام کی بیٹی جمر بھی شامل تھی، جسے سپاہیوں نے پکڑ کر تاجروں کے حوالے کیا اور وہ فاحشہ بنا دی گئی۔ یہ سب سن کر حضرت حوثی علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا، لیکن انہوں نے دبلام کو صبر اور امید کی تلقین کی اور گھر واپس آئے۔ اسی رات اللہ تعالیٰ نے حضرت حوثی علیہ السلام سے کلام کیا اور حکم دیا کہ وہ جمر سے شادی کریں۔ یہ وقت کے لحاظ سے نہایت ہی ذلت آمیز اور غیر معمولی بات تھی، کیونکہ ایک شریف النفس انسان کا کسی فاحشہ عورت سے شادی کرنا اس وقت کے اسرائیلی معاشرے میں بہت بری نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ ایک شریف النفس انسان کے لیے اخلاق اور کردار سب سے اہم ہوتے ہیں۔ اگر وہ کسی فاحشہ عورت کے ساتھ تعلق رکھے تو معاشرے میں اسے بھی منفی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ بات اس بات کا ثبوت ہے کہ بدکرداری صرف ایک شخص تک محدود نہیں رہتی، بلکہ اس کا اثر دوسروں پر بھی پڑتا ہے۔ دنیا میں معاشرتی اصول اور مذہبی تعلیمات دونوں ہی ایسے تعلقات کو ناپسندیدہ قرار دیتے ہیں۔ شریف انسان کا مقام اسی وقت بلند رہتا ہے جب وہ اپنے کردار کو پاکیزہ رکھے۔ موجودہ دور میں بھی لوگ ایسے تعلقات کو بری نظر سے دیکھتے ہیں کیونکہ یہ عزت اور اخلاقیات کے خلاف ہے، لیکن حضرت حوثی علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر کوئی سوال نہیں کیا، نہ یہ سوچا کہ لوگ یا خاندان اس کے بارے میں کیا کہیں گے۔ اگلے دن حضرت نبی جمر کے پاس گئے اور انہیں شادی کی پیشکش کی، جس پر جمر حیران رہ گئی اور کہنے لگی کہ وہ ایک زانی اور فاحشہ عورت ہے اور اس شادی سے آپ کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ لیکن حضرت حوثی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا حکم یہی ہے اور یہ شادی تمہیں اس جہنم سے نکال کر نجات کی راہ پر لے جائے گی۔ اس طرح دونوں نے شادی کی اور یروشلم کے لیے روانہ ہو گئے۔ یروشلم میں قیام کے دوران حضرت حوثی علیہ السلام نے 4 یا 5 سال تک اپنے پیغام کو جاری رکھا۔ اس دوران بنی اسرائیل نے یروشلم میں بھی بال اور دیگر دیوتاؤں کی عبادت شروع کر دی اور مندر تعمیر کر لیا۔ حضرت حوثی علیہ السلام نے ہر وقت قوم کو اللہ کی طرف بلایا، شرک و فحاشی سے منع کیا اور انہیں نصیحت کی، لیکن لوگ انہیں پاگل کہتے، مذاق اڑاتے اور تنگ کرتے۔ حضرت حوثی علیہ السلام کے 3 بچے ہوئے، جن کے نام اور معنی بھی ایک سبق آموز پیغام رکھتے تھے۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام یزریل تھا، جس کا مطلب ہے خدا بکھیرنے والا، اور یہ قوم کو یہ بتاتا ہے کہ اللہ کی عدالت آئے گی اور قوم کو اپنے گناہوں کی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان کی بیٹی کا نام لو رحمہ تھا۔
جس کا مطلب ہے اللہ کی رحمت نہ پانے والی، اور یہ نام قوم کی طرف اللہ کی عارضی ناراضی کی نشانی تھا۔ دوسرے بیٹے کا نام لو آمی تھا، یعنی میرے لوگ نہیں، جو ظاہر کرتا ہے کہ اگر لوگ اللہ کی ہدایت سے ہٹیں تو وہ اس کے لوگوں کی فہرست سے عارضی طور پر خارج ہو جائیں گے۔ ان کے خاندان اور بچوں کے ناموں کے ذریعے اللہ نے بنی اسرائیل کو ایک زندہ اور واضح پیغام دیا کہ گناہوں اور بت پرستی سے دور ہو کر صرف اللہ کی ہدایت پر عمل کرنے سے ہی قوم کی نجات ممکن ہے۔ جب بنی اسرائیل نے ان ناموں کی وجہ پوچھی تو حضرت حوثی علیہ السلام نے بتایا کہ یہ نام تمہارے اعمال اور اللہ کے عہد توڑنے کی نشانی ہے۔ جمر حضرت حوثی علیہ السلام کی بیوی بت پرست نہ تھی، لیکن اس کا دل مکمل طور پر ایمان سے بھرپور نہیں تھا۔ وہ حضرت حوثی سے کہتی تھی کہ آپ دن بھر لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے گھومتے ہیں، عجیب باتیں کرتے ہیں، اور بچوں کے نام سن کر بھی لوگ تمہارا مذاق اڑاتے ہیں، شاید آپ ذہنی طور پر بیمار ہیں۔ یہ سن کر حضرت حوثی علیہ السلام بہت رنجیدہ اور فکر مند ہو جاتے تھے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے صبر اور استقامت کے ساتھ اپنی نبوت جاری رکھتے۔ ایک دن حضرت حوثی علیہ السلام نے کسی کام کی غرض سے دوسرے شہر جانے کا ارادہ کیا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے پیسوں اور اناج کا انتظام کیا اور اپنی بیوی جمر اور بچوں کو دیکھا، پھر انہیں محبت اور نصیحت کے ساتھ الوداع کہا۔ حضرت حوثی علیہ السلام نے اپنے پڑوسیوں سے بھی کہا کہ وہ ان کے بچوں کا خیال رکھیں اور ان کی حفاظت کریں۔ جب حضرت حوثی علیہ السلام سفر کے لیے روانہ ہوئے تو جمر اپنے دل میں سوچنے لگی کہ وہ سامریہ میں کتنی خوش تھی، کتنی مزے کرتی تھی، لوگوں سے ملتی، دولت کماتی اور اپنی مرضی سے زندگی گزارتی تھی، لیکن اب اس کی زندگی بدل چکی ہے۔ سامریہ چھوڑ کر اللہ کے حکم پر حضرت نبی سے شادی کرنا اور اپنی پرانی زندگی چھوڑ دینا جمر کے لیے ایک بہت بڑی تبدیلی اور مشکل فیصلہ تھا۔ کچھ دن بعد جمر کے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو ایک سپاہی کھڑا تھا۔ غور سے دیکھنے پر جمر کو یاد آیا کہ یہ اس کا پرانا چاہنے والا سمری ہے، جو پہلے اس کے ساتھ رہتا تھا اور جس کی یادیں اب اچانک اس کے ذہن میں لوٹ آئیں۔ یہ لمحہ جمر کے لیے جذباتی تھا اور اسے اپنی موجودہ زندگی اور گزری ہوئی زندگی کے فرق کا احساس ہونے لگا۔ ناظرین گرامی، جمر کی زندگی میں اس مرحلے پر ایک ایسا بحران آیا جس نے پوری کہانی کی رفتار بدل دی۔ اس رات جمر کے گھر میں سمری موجود تھا، جو اس کا پرانا چاہنے والا اور سامریہ کا رہنے والا تھا۔ سمری نے جمر سے کہا کہ تمہارے جانے کے بعد سامریہ میں کوئی بھی عورت تمہاری خوبصورتی اور مقام کی مثال نہیں رکھتی۔ لوگ تمہارے بارے میں بات کرتے ہیں اور میں تمہارے اس پاگل شخص کے ساتھ رہنے پر حیران ہوں، جس کے پاس نہ دولت ہے نہ جائیداد، اور جس نے اپنی عجیب باتوں سے یروشلم کے لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ وہ اسرائیلیوں کو بد دعا دیتا ہے اور دن بھر محلے میں مارا مارا پھرتا ہے۔ یہ باتیں جمر کے دل پر اثر کرنے کے لیے کافی تھیں۔ وہ خود غرض اور دنیاوی لالچ میں اتنی گھری کہ اس نے اپنے شوہر حضرت حوثی علیہ السلام کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ اس نے اپنے تینوں بچوں کو فروخت کر دیا اور جو رقم حاصل ہوئی اسے لے کر سمری کے ساتھ سامریہ واپس چلی گئی۔ یہ واقعہ ایک اہم موڑ تھا، کیونکہ جمر کی یہ حرکت حضرت حوثی علیہ السلام کی نبوت اور اللہ کے حکم کے لیے آزمائش کا سبب بنی، اور قوم کے لیے ایک علامتی سبق بھی کہ انسان کی بے وفائی اور دنیاوی خواہشات کس حد تک خطرناک نتائج لاتی ہیں۔ چند دنوں بعد حضرت حوثی علیہ السلام جب سفر سے واپس آئے تو انہوں نے اپنے گھر کو ویران پایا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت کے دل پر بہت صدمہ اور غم طاری ہوا۔ انہوں نے پڑوسیوں سے پوچھا کہ ان کی بیوی اور بچے کہاں ہیں۔ پڑوسیوں نے انہیں بتایا کہ جمر نے بچوں کو بیچ دیا ہے اور وہ ایک سپاہی کے ساتھ سامریہ چلی گئی ہے۔ حضرت حوثی علیہ السلام نے بہت کوشش کی کہ جمر کو سمجھایا جائے، لیکن جمر نے کسی کی ایک نہ سنی اور اپنی راہ پر چل پڑی۔ یہ خبر سن کر آپ پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اور ان کا سینہ دکھ اور رنج سے پھٹنے لگا۔ اسی لمحے حضرت نبی کا دکھ صرف ذاتی نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ کی نصیحت کو ترک کرنے والی قوم کی بے وفائی اور انسانوں کے گناہوں کی علامت بھی تھا۔
नाजरीन ग्रामी, जुमर जब सामोरिया पहुंची तो उसने अपने घर में दाखिल होते ही एक खत छोड़ा जो हजरत हौसी अलैहिस्सलाम के लिए था। उसने खत में लिखा, मुझे तुमसे बेहतर और मालदार इंसान मिल गया है, इसलिए मैं जा रही हूं, मुझे तलाश करने की कोशिश न करो। ये खत जब हौसी अलैहिस्सलाम ने पढ़ा तो शदीद सदमे का बाइस बना। वो बार बार सोचते रहे कि ये औरत जिसे उन्होंने फहश काम और जिनाकारी के जहन्नुम से निकालकर इज्जत की जिंदगी दी, कैसे उन्हें इस तरह धोखा दे सकती है। वो इतनी जालिम कैसे हो गई और अपने शोहर और बच्चों के बारे में भी न सोचा। इस ख्याल से उनका दिल गम और रंज से भर गया। आपने सबसे पहले अपनी जमा पूंजी निकाली और रकम लेकर उस शख्स के पास गए जिसके पास बच्चे थे। आपने उसकी मिन्नत समाजत की और रकम देकर अपने तीनों बच्चों को वापस लाए। दूसरी तरफ जुमर ने उस रकम से कुछ वक्त मज़े किए और समरी के साथ 2 महीने तक रही, लेकिन जब पैसे ख़त्म हुए तो समरी ने भी उसे छोड़ दिया। आखिरकार जुमर को बैत अली नामी रईस यहूदी ने खरीद लिया और वो सामरिया में उसके घर काम करने लगी, जहां पर वो मुस्तकिल रहने लगी। हज़रत हौसी अलैहिस्सलाम के दिल में शदीद गम और गुस्सा था, लेकिन इसके बावजूद उनकी जुमर के लिए मोहब्बत कम नहीं हुई। एक रात अल्लाह ताला ने अपने नबी से कलाम किया और हुक्म दिया, तुम जुमर को उस नौजवान से जिसने इसे बदतर हालत में रखा है वापिस ले आओ। इसी हुक्म के तहत हज़रत हौसी अलैहिस्सलाम सामरिया पहुंचे और कई दिनों तक अपनी बीवी को तलाश करते रहे, यहाँ तक कि आखिरकार उन्हें पता चला कि जुमर रईस यहूदी के घर में है। नाज़रीन ग्रामी, हज़रत हौसी अलैहिस्सलाम फ़ौरन सामरिया पहुंचे और जुमर की तलाश मुकम्मल की। जब हज़रत हौसी अलैहिस्सलाम ने उस यहूदी रईस से कहा कि जुमर उनकी बीवी है, तो वो हैरान रह गया और बोला कि ये फाहिशा तुम्हारी बीवी कैसे हो सकती है। हज़रत नबी ने उससे दरख्वास्त की कि जुमर को आज़ाद कर दे। रईस ने 59 चांदी के सिक्के की कीमत पर जुमर को आज़ाद कर दिया। जब जुमर हज़रत नबी के पास आई तो शर्म व नदामत से उसकी आंखों में आंसू थे और वो बिल्कुल भी उनसे नज़र नहीं मिला रही थी, लेकिन अल्लाह के हुक्म और आपके सब्र व करम के सबब उन्होंने जुमर को माफ़ कर दिया और दोनों वापस यरूशलेम रवाना हुए। हज़रत हौसी अलैहिस्सलाम की गैर मशरूत मोहब्बत और सब्र देखकर जुमर के दिल में भी सच्ची मोहब्बत पैदा हो गई। उसने महसूस किया जो प्यार वो दुनिया में दूसरों में तलाश कर रही थी, वो तो हज़रत नबी की मोहब्बत में कई गुना ज़्यादा मौजूद है। आखिरकार जुमर को शदीद पछतावा और शर्मिंदगी हुई। उसने सच्ची तौबा कर ली। इस वाक़े ने ना सिर्फ जुमर के दिल को बदल दिया, बल्कि इस बात की भी तालीम दी कि अल्लाह की रज़ा के लिए नबी की मोहब्बत और सब्र इंसान के दिल को बदलने की सबसे बड़ी ताकत है। नाज़रीन ग्रामी, जुमर और हज़रत हौसी अलैहिस्सलाम की ये दास्तान सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से तमाम इंसानियत के लिए एक अजीम पैगाम है। इस वाक़े से हज़रत नबी ने महसूस किया कि जब कोई हमसे मोहब्बत करता है और हम उसे धोखा देते हैं तो हमें कितना लगता है। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला को इससे कई ज़्यादा दुख और रंज होता है जब इंसान जो उसके वादों और हिदायत के पाबंद हैं बार बार उसका अहद तोड़कर दूसरे देवताओं की इबादत करते हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत हौसी अलैहिस्सलाम को ये एहसास दिया कि इंसानों के धोखे और बेवफाई का दुख खुदा के दिल पर कैसा असर डालता है, लेकिन ये भी वाज़ा किया कि चाहे इंसान बार बार अल्लाह से बेवफाई करे, वो फिर भी अपनी मोहब्बत और रहमत से अपने बंदों को कभी नहीं छोड़ता। जुमर और हज़रत हौसी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की दास्तान भी यही सबक देती है। बावजूद इसके कि जुमर ने कई बार धोखा दिया, हज़रत हौसी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई। इसी तरह अल्लाह की मोहब्बत अपने बंदों के लिए कभी कम नहीं होती, चाहे हम कितने ही बुरे अमाल कर लें। लेकिन एक मुकर्ररा वक्त पर आकर जब हमारी सांसें रुक जाएंगी और आखिरत का वक्त आ जाएगा, हमें उसकी सज़ा और जज़ा दी जाएगी। नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो अपने शरीक किए जाने को कभी नहीं बख्शता और उसके सिवा जिसे चाहे माफ़ कर देता है। शिर्क की माफ़ी मुमकिन नहीं, क्योंकि शिर्क अल्लाह से गद्दारी के मुतरादिफ है और गद्दारी दुनिया में इंसानों के दरमियान भी किसी सूरत माफ़ नहीं होती। सोचें, अगर कोई शख्स अपनी बीवी को नुकसान पहुंचाए, चाहे शोहर को कितना ही गुस्सा आए, वो फिर भी अक्सर माफ़ कर देता है। मिसाल के तौर पर बीवी खाना ठीक ना बनाए, शोहर गुस्से में कुछ कहे फिर भी माफ़ कर देता है। बीवी शोहर की ज़रूरियात पूरी ना करे,
چاہے پانی کا گلاس مانگنے پر بھی غلط جواب دے، شوہر اسے برداشت کر کے معاف کر دیتا ہے۔ بیوی بچوں کا خیال نہ رکھے، فون پر زیادہ وقت صرف کرے، شوہر جتنا بھی مرضی ناراض ہو آخرکار معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر بیوی شوہر کے سامنے کسی اور کے لیے محبت یا جذبات ظاہر کرے، کسی غیر شخص کے ساتھ تعلقات رکھے یا اس کی وفائیں کسی غیر کے لیے ہوں تو یہ غداری ہے۔ شوہر عام طور پر یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ دنیا میں ایسے واقعات بھی ملتے ہیں جہاں بیوی کی غداری پر شوہر نے اسے قتل کر دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی سب سے زیادہ غیرت والا ہے۔ اگر کوئی اپنے ساتھ شریک کرے، یعنی اس کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود یا شریک قرار دے، تو یہ غداری کے مترادف ہے۔ دنیا میں جہاں گناہ، ظلم اور خطائیں بڑھ جائیں، اللہ کی رحمت وسیع ہے اور وہ بہت سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن شرک اور اللہ کے ساتھ غداری کبھی معاف نہیں ہوگی۔ سوچیں، اگر کوئی اللہ کے رزق کو دوسروں سے جوڑے، اللہ کی دی ہوئی نعمت کو کسی اور کے لیے سمجھے، پیدا کرنے والا اللہ ہو اور وہ کسی اور کو خالق سمجھے، یہ بھی غداری کے مترادف ہے۔ مشرک کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طوائف ہر رات بستر بدلتی ہے، کبھی کسی کے پاس، کبھی کسی اور کے پاس، کبھی مسجد، کبھی دربار، آج ایک مزار کل کسی قبر میں۔ اسی طرح مشرک بھی اپنی غیرت کو بدلتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں یہ سوال بھی دیے ہیں کہ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ یعنی اللہ کی محبت، رحمت اور حفاظت ہی کافی ہے اور بندے کو کسی اور کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں۔ ناظرین، انبیاء علیہ السلام نے ہمیں نہ صرف طہارت، عبادت، معاشرت اور معیشت کے حوالے سے رہنمائی فراہم کی، بلکہ اصلاح، معاشرہ اور دین کے قیام کے طریقوں سے متعلق بھی اپنی نہایت واضح سنتیں چھوڑ دی ہیں۔ ان سنتوں پر عمل کیے بغیر دین کی حقیقی اقامت اور نظام کے نصب العین کے لیے کوئی نتیجہ خیز کام نہیں کیا جا سکتا۔ جو کوشش ان سنتوں سے ہٹ کر کی جائے وہ بالکل بے برکت اور بے نتیجہ ثابت ہوگی۔ آج کی یہ کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ محبت، صبر، معنی اور اللہ کی رضا کے لیے استقامت انسانی زندگی میں سب سے بڑی طاقت ہے، اور یہی وہ سبق ہے جسے ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اپنا کر اپنے دل اور اپنے رب کو خوش رکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت ہوسی علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے شمالی علاقے میں نبوت کا پیغام دیا جب وہاں کے لوگ اللہ کے احکامات سے دور ہو رہے تھے۔ اگرچہ حضرت ہوسی علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں براہ راست موجود نہیں، لیکن تاریخی اور دینی روایات میں انہیں ایک حقیقی نبی کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ مشہور مورخین اور سوانح نگاروں نے بھی انہیں نبی قرار دیا، اور جدید اسکالر جیسے عبداللہ یوسف علی نے اپنی تفسیر میں سورہ مائدہ کی آیت کے ضمن میں حضرت ہوسی کا حوالہ دیا تاکہ ان کی نبوت کی اہمیت واضح ہو سکے۔ حضرت ہوسی علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے 12 صغیر انبیاء میں سے آخری نبی کے طور پر شمار کیا جاتا ہے، جو نہ صرف قوم کو برائیوں کی طرف تنبیہ کرتے تھے بلکہ قرب قیامت، قوم کی ہلاکت اور نجات کے بارے میں بھی پیشین گوئیاں کرتے تھے۔ اور ناظرین، سب سے پہلی چیز جو انبیاء علیہ السلام اور ان کے طریق کاروں کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہیں، یہ ہے کہ جو باتیں وہ تبلیغ کرتے ہیں ان کے سب سے بڑے عملی مظہر وہ خود ہوتے ہیں۔ یعنی جن نیکیوں کے مبلغ ہوتے ہیں، اگر دوسروں سے اس پر پورا عمل کرنے کی توقع رکھتے ہیں تو خود بھی ان نیکیوں پر مکمل عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح جن برائیوں سے لوگ بچیں ان کی تلقین کرتے ہیں، ان کے بارے میں بھی یہی اصول ہے کہ وہ خود ان برائیوں سے دور رہیں، یہاں تک کہ ان کے لیے کوئی پرچھائیاں بھی ان کے رویے پر اثر نہ ڈالیں۔ اس کے برعکس اہل سیاست اور دنیاوی رہنما اکثر ایسا کرتے ہیں کہ جس بوجھ کو اٹھانے کے لیے وہ خود محض انگلی تک بھی استعمال نہیں کرتے، وہ بوجھ پورے کا پورا دوسروں کی کمر پر ڈال دیتے ہیں۔ قرآن مجید نے علماء یہود کے بارے میں فرمایا کہ وہ دوسروں کو نیکی کا درس دیتے ہیں لیکن خود اپنے اعمال بھول جاتے ہیں۔ یہ اصول ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اصلی رہنما اور نبی وہ ہیں جو اپنی تعلیمات میں خود بہترین نمونہ ہوں، نہ کہ صرف الفاظ کے مبلغ۔ لہٰذا حضرت ہوسی علیہ السلام نے قوم کی اصلاح، محبت اور صبر کے ذریعے نجات کی راہ دکھائی۔ ویسے ہی ہمیں بھی اپنی زندگی میں اللہ کی رضا، سنت نبی اور اصلاح معاشرہ کے اصول اپنانے چاہئیں۔ یاد رکھیں، اللہ کی محبت ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ ہے، چاہے ہم اس سے کتنے ہی دور کیوں نہ ہوں، اور جو راستہ وہ دکھاتا ہے وہی حقیقی رہنمائی اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔
یہی وہ پیغام ہے جو ہر انسان کے دل اور زندگی کے لیے روشنی اور ہدایت کا ضامن ہے۔ دوستو، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ سب کے دلوں میں نور ڈالے، آپ کی زندگی کو آسانیاں اور خوشیاں عطا فرمائے، اور آپ کو حضرت انبیاء علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آئندہ بھی آپ کو ایسے سبق آموز واقعات اور معلوماتی ویڈیوز وقت پر ملتی رہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حافظ و نگہبان ہو۔